نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کا بیان۔ عام طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل بتانے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ذکر الہی نہ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ ذکر الہی کا نامکمل تصور حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا گناہوں کی طرف راغب ہونے کی پہلی سیڑھی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا باعث ہے۔ نیک عمل کی طرف راغب ہونے اور نیک عمل پر قائم رہنے کے لیے ہر پل اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن اور نماز اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو انسان بے نماز ہو، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور ہو، یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہو۔ جو انسان نماز اور قرآن سے دور ہے، اس کا دل، دماغ اور زبان شیطان کی گرفت میں ہے۔ نماز اور قرآن سے دور رہنے والا عمل عام طور پر اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ایسے انسان سے متعلق چند آیات اور صحیح احادیث قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا حکم فرمایا، یعنی نماز ہے ہی اللہ کا ذکر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب چاہے نماز پڑھ لو اور جب چاہے چھوڑ دو، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ بے نماز لوگ چاہیں لاکھ تسبیح کریں، وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی نہایت مہربان اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یقیناً وہ ان کو نیکی کی راہ سے روکتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، قابو پا لیا ان پر شیطان نے، پھر ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں جو پانچوں نمازیں نہیں پڑھتا، قرآن سننے یا پڑھنے سے دور رہتا ہے، یا اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان اس کے دل پر قبضہ کر کے اسے ہر گناہ خوبصورت بنا کر اور ہر نیکی مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ شیطان کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے۔
خود کو سمجھدار اور نیک لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے قول و فعل سے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سو ویل جہنم کی وادی یا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کا ذکر نہ کرنے سے سخت ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ وہ کلام نہ کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ وہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہیں، اور سب لوگوں سے زیادہ وہ اللہ سے دور وہ ہے جس کا دل ذکر الہی نہ کرنے کی وجہ سے سخت ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا سو یقیناً اس کے لیے زندگی کی تنگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دیکھ سکتا تھا؟ اللہ فرمائے گا، جس طرح تمہارے پاس ہماری آیات پہنچیں اور تم نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیں گے جو حد سے نکلے اور اپنے رب کی آیات کا یقین نہ کرے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والوں، قرآن کی خلاف ورزی کرنے والوں اور قرآن کو سننے یا پڑھنے سے گریز کرنے والوں کی دنیا اور آخرت تنگ ہوگی۔ جس دنیا کی خاطر یہ قرآن کو بھول گئے، اللہ انہیں اسی دنیا میں خوار رکھے گا۔ ان کی زندگی سکون سے خالی ہوگی اور انہیں آخرت کی تیاری کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ قبر اور قیامت کے عذاب اور اندھے پن ان کی آخرت کی تنگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں جو اللہ کو بھول جائیں، اللہ اس کو اپنے فائدے اور نقصان کی تمیز ہی بھلا دیتا ہے۔ پھر یہ 60 سال کی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں شرک اور توحید، بدعت اور سنت، جنت اور جہنم کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ یہ صرف ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے انہیں دنیا کا ہی فائدہ ملتا رہتا ہے، اور ایسی نیکیوں سے دور رہتے ہیں جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور جنت کی نعمتیں ملیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی خوبیوں، تعریفوں سمیت پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے۔ یہ دو کلام رحمان کو بہت پیارے اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی اور اللہ کا
کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ آدھا ترجمہ یاد ہے۔ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو مومن اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا، صرف اسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ نظر آئے گی۔ جو ذکر الہی سے دور ہوگا اسے کافروں کی زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے بندے جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کی پابندی سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ خوف کھاتے ہیں اس دن سے جس میں دل اور آنکھیں دہشت اور خوف کی شدت سے الٹ جائیں گے۔ نماز کی پابندی اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کی وجہ قیامت کے دن کا خوف ہے۔ جس کے دل میں قیامت کا خوف نہیں، وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی وصیت فرمائی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے رب، اپنے ذکر و شکر اور اپنی عبادت کو بحسن خوبی ادا کرنے پر میری عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کی ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے پیٹ کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر ویسے ہی ڈولنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ایسی چیز بتائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا کروں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کے کلمات کہو۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، آپ کے تو تمام بندے یہ کلمات کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مخصوص کلمات بتائیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور جو ان میں میرے سوا آباد ہیں اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کے کلمات دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان پر غالب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تمہیں تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی یہ کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔